بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آپ کو بہار رمضان ٹرانسمیشن کے ایک اور پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رضوان رضوی صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت والدین اور عصر حاضر۔ موجودہ دور میں والدین کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے تقاضے کس حد تک پورے ہو رہے ہیں، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب، آپ سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین کا مقام و مرتبہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اسے بیان فرما دیں۔ سب سے پہلے بہار رمضان ٹرانسمیشن کے جتنے بھی ارکان ہیں تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ بہت ہی پیارا پروگرام اس کو سجایا۔ اللہ جل وعلا آپ کی تمام کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی طرح ہی بڑھ چڑھ کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پروگراموں کی دور حاضرہ میں بہت ضرورت ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ تو اس پر میں ایک مرتبہ پھر احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پینل سجایا۔ اللہ اور اس کے حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اچھے اچھے پیغامات سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اللہ رب العزت آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا، والدین، ان کی اطاعت و فرم برداری اور ان کا مقام و مرتبہ، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات میں ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی فرما برداری کرو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ والدین اگر آپ کو کسی بری جگہ سے روک رہے ہیں، رک جاؤ، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، قدم بڑھا کر آگے بڑھو، آگے چلو، ان کی مانو۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ والد کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کو جنت کا مین دروازہ قرار دیا، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت، اس جنت کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے اس جنت کو تمہاری ماں کے قدم کے نیچے رکھ دیا۔ اتنا مرتبہ، اتنا مقام۔ اور حضور جانے جانا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان، حضور نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے والدین تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، فرما دیجئے وہ کیسے جنت، وہ کیسے دوزخ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، تو اس بندے کے لیے والدین جنت ہے۔ اور جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، بد سلوکی کرے، انہیں برا بھلا کہے، تو میرے آقا نے فرمایا وہی والدین اس بندے کے لیے جہنم ہے۔ والدین کی فرما برداری جنت میں جانے کا سبب ہے، اور والدین کی نافرمانی دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ جی، بہت خوب۔ علامہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس پہ جو عمل تھا والدین کی عزت اور ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اس کا کوئی ایک دو پہلو بیان فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی مبارکہ میں والدین کا مرتبہ اور مقام اپنی امت کو بتایا، سکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا باپ مجھ سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مجھ سے مال لے لیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس شخص کا والد آنسو بہاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔
حضور جانے جانا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچا، عرضی کی، سرکار نے بات سنی، پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا آ کر تیری شکایت لگا رہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے، اس حوالے سے کیا کہو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس سے پوچھئے یہ مال کیا میں اپنی ذات یا اس کی والدہ کی ذات کے علاوہ کہیں اور خرچ کرتا ہوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور اسی طرح شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ آپ نے واقعہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام آپ جلوہ فرما ہیں، سرکار کے صحابہ آگے تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھی مائی صاحبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے آقا کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرما رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے آنے کی وجہ سے اپنی چادر مبارک، کملی مبارک، خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے جس چادر مبارک کی قسم ارشاد قرآن میں فرمائی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس چادر کو محبوب علیہ السلام نے بچھا دیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام آپ نے چادر مبارک جس چادر کی قسم تو رب قرآن میں یاد فرماتا ہے، اس چادر کو بچھا کر حضور علیہ السلام آپ نے بوڑھی مائی صاحبہ کو اس پر بٹھایا، حضور علیہ السلام آپ نے مائی صاحبہ کو چادر پر بٹھایا۔ جب مائی صاحبہ جانے لگی تو صحابہ کے ذہن میں بات تھی یہ مائی صاحبہ ہیں کون کہ اتنا اللہ کے حبیب انہیں نواز رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ میری ماں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے، حلیمہ سعدیہ، رضائی والدہ، ان کا ادب و احترام میرے محبوب اس انداز سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ ادب کر کے میرے محبوب نے بتایا اے لوگو، اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی، اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے اور چاہت کرنی ہے، عشق کرنا ہے۔ ہر منازل سے بڑھ کر یہ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، ان سب تمام احباب کی محبت سے اولا محبت والدین کی ہے، اور ان کے ساتھ محبت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ جی بہتر۔ علامہ صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ والدین اس موجودہ زمانے میں اپنی اولاد کو بگڑنے سے اور غلط راستے پہ چلنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال کہ والدین اپنی اولاد کو بگڑنے سے کیسے بچا سکتی ہے، ان کی اصلاح کیسے کر سکتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر نگرانی رکھے کہ آپ کا بچہ اپنے کون سے دوست بنا رہا ہے اور کون کون سی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے، والدین کو چاہیے نگرانی رکھے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کن کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کلاس میٹ جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ کیسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، کام شام کر رہا ہے وغیرہ۔ اور ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو پڑھنے بھیج رہے ہیں، بچی گئی ہے کالج، اسکول میں گئی ہے، کالج میں گئی ہے، یونیورسٹی میں گئی ہے، جی ہماری بچی پڑھنے کے لیے گئی ہے، وہاں پر جا کے ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے، برے افعال میں ملوث ہے، ماں باپ نگرانی نہیں رکھ رہے، بس کہہ دیا جی ہم بھیج دیا بس ٹھیک ہو گیا۔ او بھائی بھیجنا کام نہیں ہے، تم نے بھیج تو دیا ہے تو وہاں پر نگرانی بھی ضروری ہے، اگر نگرانی نہ کرو گے تو بچہ بگڑ جائے گا، اگر اسے بچانا ہے تو پھر نگرانی کرو۔ اگر تم نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دینی ہے تو ان کی نگرانی تم پر لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے بات عرض کی کہ اپنی اولاد کے دوستوں کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میرے محبوب نے فرمایا دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا انسان کا دوست ہوگا ویسے اس کا دین ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، کیا وہ نمازی ہیں، کیا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یا وہ کنجر خانہ کرنے والے ہیں، یا برے افعال میں ملوث ہونے والے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ
اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. اور دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، یہ پڑھنے پر تو بچے کو انعام مل گیا، 500,000 کا نوٹ مل گیا. کیا کبھی والدین نے یہ کوشش کی کہ میرے بچے نے 6 کلمے سنایا ہے تو میں اپنے بچے کو 500,000 کا نوٹ دے دوں؟ میرے بچے نے آج مجھے حضور کی نعت سنائی ہے تو میں بچے کو انعام دے دوں؟ میرے بچے نے قرآن کی آیات مجھے پڑھ کے سنائی ہے، میں بچے کو انعام دے دوں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اور بھائی قرآن پڑھنے پر اور کلمے وغیرہ جنازہ سنائی، یہ دوسرے جتنے بھی ضروری مسائل ہیں، اگر وہ بچہ اپنے والدین کو سنا رہا ہے تو والدین کو چاہیے حوصلہ افزائی کے طور پر انہیں انعامات سے نوازے، نہ کہ دنیاوی لحاظ سے. اور پترا تو میٹرک کر لے، تیرا کمپیوٹر پکا ہی، ایف اے کر، بھی یہ کر، ایم اے کر، موٹر سائیکل لے کے دے دیں گے. سر میں مارنی ہے موٹر سائیکل اگر بچہ برے افعال میں ملوث رہا. تو بھائی دین پڑھنے پر انعام دے، حوصلہ افزائی دین کے حوالے سے کریں، نگرانی بھی کریں، حوصلہ افزائی بھی کریں. اس انداز سے آپ اپنے بچوں کو برے حرکات سے محفوظ کر سکتے ہیں. ہاں جس طرح کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ذیشان فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن. نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے بندے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. چنگے بندے دی صحبت یاراں جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے پر کھلے اون ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، او کپڑے پاویں کونج کونج بئیے پر چھٹے اون ہزاراں. تو لہٰذا اپنے بچوں کی صحبت کو دیکھیں، پھر ہی وہ بگڑنے سے بچ سکتے ہیں. تو جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق بچوں کی ذہنی طور پر آپ تربیت کریں. جب تربیت کریں گے تو بچے ایٹومیٹک آپ کی حیا بھی کریں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ بھی نگرانی آپ کریں، ماں باپ نے اتنے بڑے موبائل لے کے دے دیے، چھتر چھتر جدے موبائل نے ہیں تے اے نہیں ویندے ہے کہ بچہ کردا کی پوری رات موبائل دے اوتے کی ویندا پیا. بہرحال والدین جب بچے کی ان تمام امور پر نگرانی کریں گے کہ بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، رات کیسے گزارا ہے، پوری رات میں اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، اس نے سٹڈی کتنی کی ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، تو پھر بچہ بگڑنے سے بچ سکتا ہے. اگر آپ نگرانی نہ کریں گے تو بچہ بگڑنے سے نہیں بچ جی سکتا. بہت شکریہ، بہت خوب. اگلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین جب اولاد پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر اولاد کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین پابندیاں کیوں لگاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد پر پابندیاں کیوں لگاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، والدین کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، وہ ہر لحاظ سے ان کی فکر کرتے ہیں کہیں ہماری اولاد کسی غلط رستے پر نہ چل پڑے. ان کا ایسا یارانہ نہ ہو جو غلط کاریوں میں، برے افعال میں، شراب نوشی میں، زنا کاری میں ملوث ہو. سگریٹ پینے والے، ظاہر ہے ہمارے ہاں مثال بھی دی جاتی ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے. تو والدین کا یہی نظریہ ہے، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے، انہیں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمارا بچہ کسی شرابی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ شرابی بن جائے گا، زانی کے پاس بیٹھ گیا وہ زانی بن جائے گا. والدین اپنی اولاد پر پابندی عائد کرتی ہے، بیٹا تم نے رات کو جلدی گھر میں آ جانا ہے. ایک وقت محسوس تو ہوتا ہے اولاد کو کہ یار یہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمارے ساتھ فلاں ہے، زیادتی کر دی گئی. تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ والدین فکر کر رہے ہیں کہیں ہمارا بچہ خراب نہ ہو جائے، برے افعال میں ملوث نہ ہو جائے. تو ان کو بچانے کے لیے والدین یہ پابندیاں عائد کرتے ہیں. تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ والدین ہم پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں. ہاں جس وقت اولاد جوان ہو جاتی ہے، خود ماں باپ بنتے ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے جو ہم پر پابندیاں لگائی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھی، یہ ان کا کام کرنا بالکل ٹھیک تھا. اگر وہ پابندیاں نہ لگاتے، ہم پر یہ پابندیاں عائد نہ کرتے تو ہم اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے، ہمارا رویہ غلط ہو جاتا، ہمارا انداز زندگی خراب ہو جاتا.
تو والدین اپنی اولاد کی تربیت کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے افعال کرتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں اسلام پابندیاں لگاتا ہے. اسلام کہتا ہے شراب نوشی حرام ہے، زنا کاری حرام ہے. یہ جتنے بھی افعال ہیں اسلام ان سے روکتا ہے. جتنے برے افعال ہیں ان سے اسلام روکتا ہے. اور اسلام بہت سی چیزوں کے بارے میں حکم دیتا ہے یہ کرو، بہت ساری چیزوں سے منع بھی کرتا ہے. داڑھی شریف کے بارے اسلام کہتا ہے رکھو، حضور کی سنت ہے. لباس پہنو سنت کے مطابق، یا آقا کریم علیہ السلام کی ادا کو ادا کرو، یہ اسلام حکم دے رہا ہے. انگریزوں کی طرح نہ بنو. کچھ لبرل قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سختی ہے. ہاں مسلمان اگر یہ ذہن میں گمان کر رہا ہے کہ یار یہ سختی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے قبر میں جائے گا نا، قبر میں جاتے ہی جب اس کی قبر میں وارے نیارے ہو جائیں گے پھر اسے سمجھ آئے گی وہ پابندیاں جو میرے اوپر عائد تھیں، وہ مختصر جو پابندیاں میں گزار کے قبر میں آیا ہوں، اس کا صلہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی صورت عطا فرمایا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آپ کو پابندیاں اس وجہ سے پابندیوں میں جکڑا. آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، اپنی قبر کو بہتر بنا لیں، اپنے حشر کو بہتر بنا لیں. والدین کا بھی نظریہ یہی ہوتا ہے ہماری اولاد برے افعال میں ملوث نہ ہو جائے، برے کاموں کے اندر وہ اپنا گامزن نہ ہو جائے، ایسے دوست احباب نہ بنائے جس سے ان کی زندگی برباد ہو جائے. تو یہ ماں باپ کا اپنے والدین کو، ماں باپ کا اپنی اولاد پر سختی کرنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچا لیں برے افعال سے. تو بہرحال اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی ان سختیوں کو اپنے اوپر غالب نہ کرے، بلکہ وہ نصیحت سمجھ کر اس پر عمل کرے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دور حاضر میں اولاد والدین کی بے ادب کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا سوال کہ دور حاضرہ میں اولاد والدین کی عزت نہیں کرتی، ان کا ادب نہیں کرتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس میں کوتاہی اور غلطی والدین کی ہے. والدین اپنی اولاد کی دنیاوی لحاظ سے تو بڑی تربیت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا بچہ ہائی لیول پائلٹ بن جائے اور دنیاوی لحاظ سے اچھی تعلیم سیکھ لے. مگر جس وجہ سے والدین کا ادب کرنا اولاد کے مقدر میں آنا ہے، وہ احباب، وہ والدین اپنے بچوں کی تربیت گاہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. وہ تربیت قرآن سے ملے گی، میرے نبی کے فرمان سے ملے گی، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کے احکامات سے ملے گی. مگر والدین نے اپنے بچوں کی تربیت ہی دین کے مطابق نہیں کی. انہیں نہ قرآن بتایا، نہ قرآن سکھایا، نہ حضور کا فرمان بتایا، نہ حضور علیہ السلام کی احادیث نبویہ کا درس دیا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ والدین کا وہ ادب و احترام کریں، انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں؟ جب وہ سیکولر قسم کے افراد کو سنیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر وہ ادب نہیں کر سکیں گے. جب آپ کی اولاد علماء کے پاس آئے گی، دین سکھانے والے افراد کے پاس آئے گی، ان سے دین سیکھے گی، تو پھر وہی بتائیں گے کہ قرآن نے اور حضور کے فرمان نے والدین کا ادب و احترام کرنا بتایا ہے. دیکھیں اگر دین گھر میں ہو تو پھر انسان تربیت بھی اچھی پا لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر والد مولا علی شیر خدا جیسا ہو، والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہو، تو ان کے گھر میں بیٹے پھر مولا حسن و حسین آتے ہیں. اگر باپ متقی پرہیزگار خود نمازی ہوگا اور وقت کا ولی ہوگا اور حضور کے فرامین کا عامل ہوگا، قاری ہوگا، تو پھر ان کے گھر میں بیٹا غوث اعظم پیدا ہوگا. اگر بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی جائے، ان کی والدہ اللہ کی ولیہ، متقیہ، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والی، کلام اللہ کی تلاوت کرنے والی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کرنے والی، اور بچے کی تربیت بھی ایسی کی، کہا بیٹا تو مصلی بچھا، اللہ شکر عطا فرمائے گا. یہ ایک تربیت اپنی اولاد کی والدہ فرما رہی ہے. اس انداز سے تربیت کی، اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ وہ بیٹا اللہ اکبر کبیرہ دنیا آج بابا فرید سرکار جنہیں کہہ رہی ہے.
اولاد کی تربیت اس وقت اچھی ہوگی جب والدین کی تربیت ہوگی، جب والدین خود دین کی طرف راغب ہوں گے، خود دین کی طرف آئیں گے، خود دین سیکھا ہوگا، پھر ہی وہ اپنی اولاد کو دین کی طرف بلائیں گے، راغب کریں گے۔ خود تو وہ دنیاوی معاملات میں مشغول رہتے ہیں، ذہن یہ ہوگا ہمارا بچہ ہماری اہمیت کو جانے، ہمارا ادب و احترام کرے، خود وہ یہ کام کرنے سے قاصر رہے، دور رہے، خود دین سے دور رہے، تو پھر ظاہر ہے جیسا والدین کریں گے والدین کو دیکھ کر اولاد بھی کرے گی۔ تو کوشش کریں، والدین کے لیے بھی ضروری ہے وہ بھی دین کے مطابق عمل کریں، دین کے مطابق زندگی کو بسر کریں، اور جب آپ دین کے مطابق خود کو آپ اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے، آپ کی اولاد پک کرے گی، فالو کرے گی، اور اپنی زندگی کو بھی دین کے مطابق چلائے گی۔ تو جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کی، ان کے گھروں میں پھر خوشحالی نظر آتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یہ ماحول ہی میسر نہیں کرتے، اور ماحول میسر کرو گے تو پھر ہی کوئی چیز آپ کو ملے گی نا، اگر ماحول میسر نہ کرو گے تو پھر یہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے آج کے موضوع پر بڑی خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں خوشیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام کو اتنی محبت سے دیکھا ہے، اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر فرما دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہار رمضان ٹرانسمیشن کے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔